السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو بیان کرنے جا رہا ہوں جس کا تعلق اللہ کی صفات سے ہے۔ یہ کلپ والیوم 2 ہوگی، پہلی کلپ میں بیان کر چکا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نمبر 28، سورہ قصص، آیت نمبر 70۔ وہی ایک اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، اسی کے لیے حمد ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فرما روائی اسی کی ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو۔ دیکھیے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی فرما روائی بیان کی جا رہی ہے۔ اللہ کی صفت فرما روائی ہے۔ سورہ نمبر 29، سورہ عنکبوت، آیت نمبر 22۔ تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں، اور نہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ سورہ نمبر 30، سورہ روم، آیت نمبر 27۔ وہی اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کے لیے آسان تر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں اس کی صفت سب سے برتر ہے، اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ نمبر 31، سورہ لقمان، آیت نمبر 28، 29۔ سارے انسانوں کو پیدا کرنا اور پھر دوبارہ جلا اٹھانا تو اس کے لیے بس ایسا ہے جیسے ایک جان کو پیدا کرنا اور جلا اٹھانا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ رات کو دن میں پروتا ہوا لے آتا ہے اور دن کو رات میں؟ اس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا، سب ایک وقت مقرر تک چلے جا رہے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے؟ یہاں اللہ کی صفت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے، وہ کسی بھی بات سے بے خبر نہیں ہے۔ سورہ نمبر 31، سورہ لقمان، آیت نمبر 34۔ اس گھڑی یعنی قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش برساتا ہے، وہی جانتا ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں کیا پرورش پا رہا ہے۔ کوئی جان نہیں جانتی کہ کل وہ کیا کمائی کرنے والا ہے، اور نہ کسی شخص کو یہ خبر ہے کہ کس سرزمین میں اس کو موت آنی ہے۔ اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ دیکھیے، اس آیت میں ایک چیز یہ بیان کی گئی ہے کہ ماؤں کے پیٹ میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ آج انسان بھی تو جاننے لگا ہے سونوگرافی کر کے کہ ماں کے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی، مگر یہاں صرف یہ جاننے سے مراد نہیں ہے کہ وہ لڑکا ہے یا وہ لڑکی ہے ماں کے پیٹ میں۔ یہاں وہ اس ساری چیزوں کی جاننے کی بات ہو رہی ہے، جیسے ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ کب پیدا ہوگا، وہ کب مرے گا، وہ کس دیش میں رہے گا، وہ کیا کھائے گا، اس کی رزق کیا ہے، وہ کن کن لوگوں سے ملاقات کرے گا، اس کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کی بات کر رہا ہے، نہ کہ صرف پیٹ کے اندر لڑکا ہے یا لڑکی۔ کیا ان تمام باتوں کا علم انسان کو ہے، یا وہ کوئی ایسا آلہ ایجاد کر سکتا ہے جس سے اسے پتہ چل جائے کہ یہ کب پیدا ہوگا، یا یہ بچہ اسے کب موت آئے گی، اسے کتنی رزق ملے گی؟ دنیا کا کوئی انسان
اس طرح کا کوئی آلہ قیامت تک پیدا نہیں کر سکتا. یہ سارا کا سارا علم صرف اور صرف اللہ کو ہے. سورہ نمبر 32 سورہ سجدہ آیت نمبر 4 to 7. وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان ساری چیزوں کو جو ان کے درمیان ہیں 6 دنوں میں پیدا کیا اور اس کے بعد عرش پر جلوہ فرما ہوا. اس کے سوا نہ تمہارا کوئی مددگار ہے اور نہ کوئی اس کے آگے سفارش کرنے والا. پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ وہ آسمان سے زمین تک دنیا کے تمام معاملات کی تدبیر کر رہا ہے اور اس تدبیر کی رودات اوپر اس کے حضور پیش ہوتی ہے ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار سے 1000 سال ہے. وہی ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست اور رحیم. جو چیز بھی اس نے بنائی ہے خوب ہی بنائی ہے. یہاں بھی اللہ کی کچھ صفات بیان کی گئی ہے جو انسان نہیں کر سکتا. سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 1 and 2. حمد اس خدا کے لیے ہے، یعنی تعریف اس خدا کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، یعنی اسی کے لیے تعریف ہے. وہ عقل مند اور باخبر ہے. جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے اور وہ رحیم اور غفور ہے. سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 36. کہہ دو کہ میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے روزی فراخ کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے اس کی روزی بڑھا دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے روزی تنگ کر دیتا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. سورہ نمبر 34 سورہ سبا آیت نمبر 39. ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا رزق عطا کرتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے. یہاں اللہ کی صفت بیان کی گئی ہے کہ اللہ رزق دینے والا ہے. سورہ نمبر 34 سورہ فاطر آیت نمبر 3. لوگوں، تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو. کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 10. جو کوئی عزت چاہتا ہو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ ہی کی ہے. سورہ نمبر 35 سورہ فاطر آیت نمبر 38. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. سورہ نمبر 38 سورہ صاد آیت نمبر 66. آسمانوں اور زمین کا مالک اور ان ساری چیزوں کا مالک جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، وہ زبردست اور درگزر کرنے والا ہے. سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 53. اے نبی کہہ دو، اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جانا. یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے. سورہ نمبر 39 سورہ زمر آیت نمبر 62.
اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، یعنی ہر چیز اس کے قبضے میں ہے۔ سورہ نمبر 40 سورہ مومن آیت نمبر 3۔ جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے اور صاحب کرم ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ سورہ نمبر 40 سورہ غافر، جسے سورہ مومن بھی کہتے ہیں، آیت نمبر 64۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائی، اور صورتیں بھی کیا خوب بنائی، اور تمہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دی۔ یہی خدا تمہارا پروردگار ہے، پس وہ بڑا ہی بابرکت ہے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ سورہ نمبر 42 سورہ شعراء آیت نمبر 25۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر کرتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ سورہ نمبر 42 سورہ شعراء آیت نمبر 27 28۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کو کھلا رزق دے دیتا تو وہ بندے زمین میں سرکشی کا طوفان برپا کر دیتے، مگر وہ ایک حساب سے جتنا رزق چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہی تو ہے جو لوگوں کے مایوس ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہی قابل تعریف ولی ہے۔ سورہ نمبر 44 سورہ دخان آیت نمبر 7 and 9۔ آسمانوں اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، وہی زندگی عطا کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ تمہارا رب اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب جو پہلے گزر چکے، یعنی جو پہلے مر چکے، مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ سورہ نمبر 48 سورہ فتح آیت نمبر 14۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے سزا دے، وہ غفور الرحیم ہے۔ سورہ نمبر 49 سورہ حجرات آیت نمبر 16 and 18۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان والوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ یعنی تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان سے کہو، اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت دی، اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو۔ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ سورہ نمبر 50 سورہ قاف آیت نمبر 16۔ اور ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور جو خیالات اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم اس کے جسم کی خون کی رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس آیت میں
بہت اچھی بات بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ ادھر ادھر لوگوں سے دعائیں مانگتے پھرتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہا ہے کہ میں تمہارے رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھ سے مانگو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ سورہ نمبر 53، سورہ نجم، آیت نمبر 25۔ آخرت اور دنیا سب کا مالک اللہ ہی ہے۔ سورہ نمبر 55، سورہ رحمان، آیت نمبر 78۔ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کا نام جو عظمت اور بزرگی والا ہے۔ سورہ نمبر 59، سورہ حشر، آیت نمبر 1۔ جو چیزیں آسمانوں میں ہیں اور جو چیزیں زمین میں، سب خدا کی تسبیح کرتی ہے، یعنی ہر چیز اللہ کا ذکر کر رہی ہے اور وہ غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ نمبر 59، سورہ حشر، آیت نمبر 22 and 24۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے، نہایت مقدس ہے، سراسر سلامتی دینے والا، امن دینے والا، سب پر نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم زبردستی نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے اور اس کو نافذ کرنے والا ہے، یعنی ساری پلاننگ اللہ ہی کرنے والا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی پلاننگ نہیں کر سکتا اور اس کے مطابق صورت گیری کرنے والا ہے۔ اس کے لیے بہترین نام ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ سورہ نمبر 61، سورہ صاف، آیت نمبر 1۔ اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ سورہ نمبر 62، سورہ جمعہ، آیت نمبر 1 and 4۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے۔ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ سورہ نمبر 64، سورہ تغابن، آیت نمبر 1 and 4۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن، اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو۔ اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی عمدہ صورت بنائی، اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے۔ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے اور وہ دلوں کے حال تک کو جانتا ہے۔ سورہ نمبر 64، سورہ تغابن، آیت نمبر 11۔ کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کی مرضی ہی سے آتی ہے۔ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ سورہ نمبر 65، سورہ طلاق، آیت نمبر 12۔ وہ خدا ہی تو ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے
اور ایسی ہی 7 زمینیں، ان میں خدا کے حکم اترتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ جان لو کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ کہ خدا اپنے علم سے ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا غلبہ ہر طرف ہے، چاروں طرف اللہ کا غلبہ ہے۔ اس آیت میں یہ جو بات بیان فرمائی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان اور 7 زمینیں بنائی، اس 7 آسمان اور 7 زمین سے مراد صرف 7 کا ورڈ یا 7 کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ہم لوگ جب کہتے ہیں نا اس کے پاس کروڑوں روپیے ہے، تو کیا صرف کروڑ ہی روپیے ہے؟ نہیں، بلکہ بہت زیادہ تعداد کے لیے یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ سورہ نمبر 67، سورہ ملک، آیت نمبر 13-14۔ تم خواہ چپکے سے بات کرو یا اونچی آواز سے، اللہ کے لیے سب برابر ہے، وہ تو دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ حالانکہ وہ باریک بین اور باخبر ہے، یعنی وہ ہر باریک باریک چیز کی خبر رکھتا ہے۔ سورہ نمبر 78، سورہ نبا، آیت نمبر 37 and 38۔ اس نہایت مہربان خدا کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کی ہمت نہیں، جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے، یعنی جبرائیل علیہ السلام اور تمام فرشتے جس وقت صف بستہ کھڑے ہوں گے، وہ قیامت کا وقت ہوگا۔ کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان یعنی اللہ اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے، یعنی وہاں کسی کی سفارش کسی کے لیے کام نہیں آئے گی سوائے اس کے کہ اللہ اسے حکم دے کہ یہ بندہ اس بندے کی سفارش کرے گا۔ سورہ نمبر 85، سورہ بروج، آیت نمبر 12 and 16۔ در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ اور برتر ہے، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ دیکھیے، ان تمام آیتوں میں نے اللہ کی صفات کے موضوع پر یہ تمام آیت جمع کی تھی اور آپ لوگوں کے سامنے رکھی، جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کی تھی۔ میں نے تو صرف چننے کا کام کیا ہے، سلیکشن۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اللہ کی بڑائی بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی بڑائی اپنے دل میں پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔